بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، منقول ہے کہ قوم نوح علیہ السلام میں ایک بدبخت بوڑھا جس کا نام قصہ تھا، اس نے ایک دن اپنے بیٹے جادو کو اپنے پاس بلایا۔ اس نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ دیکھو بیٹا، کبھی بھی نوح کی باتوں میں نہ آنا، بلکہ وہ جہاں نظر آئے اس کو اذیت پہنچانے میں کوئی کسر نہ چھوڑنا۔ یہ ہمارے باو اجداد ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے۔ اس کے بعد وہ اٹھا اور اپنے بیٹے کو لے کر حضرت نوح علیہ السلام کی تلاش میں چل نکلا۔ اسے حضرت نوح علیہ السلام نظر آئے تو کہنے لگا، یہ ہے وہ شخص جس کے بارے میں تجھے نصیحت کر رہا تھا۔ یہ ساحر و کذاب تھا۔ اس کی باتوں میں آ کر اپنے مذہب کی تکذیب نہ کرنا اور اپنے باپ دادا کے دین کو کبھی نہ چھوڑنا۔ بدبخت بیٹے نے باپ کی باتیں سنی تو اسی وقت باپ کے ہاتھ سے اس کی لاٹھی پکڑی اور حضرت نوح علیہ السلام کے سر پر دے ماری، جس سے آپ علیہ السلام کا سر مبارک پھٹ گیا اور خون بہنے لگا۔ آپ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں عرض کیا، یا رب العالمین، میں نے اپنی قوم والوں کو شب و روز ہدایت کا درس دیا، لیکن انہوں نے ہمیشہ راہ حق سے فرار اختیار کی۔ پھر فرمایا، اے اللہ، اگر تو ان پر نظر رحمت فرماتا ہے تو انہیں ہدایت کا راستہ دکھا، مجھے ان بلاؤں پر صبر عطا فرما، کیونکہ اب طاقت صبر ختم ہو گئی ہے اور ان کی حرکتیں برداشت سے باہر ہو گئی ہیں۔ کاش مجھے علم ہوتا کہ اس قوم سے کوئی بھی ہدایت پالے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوا، ہم نے نوح کے پاس وحی بھیجی کہ اب تمہاری قوم میں کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، جنہیں ایمان لانا تھا وہ لا چکے۔ پھر ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اے نوح، اب ہدایت پانے والوں میں نہ تو باپ کی سلیبوں میں ہے اور نہ ہی ماؤں کے ارحام میں کوئی باقی رہا ہے۔ تو پھر جناب نوح علیہ السلام نے عرض کیا، اے رب العالمین، تو خطائے زمین پر کسی کافر کو زندہ نہ رکھ۔ حضرت نوح علیہ السلام کی یہ دعا قبول ہوئی اور عذاب کا حکم جاری ہو گیا۔ ناظرین اکرام، حضرت نوح علیہ السلام کی ولادت حضرت آدم علیہ السلام کی وفات کے 126 سال بعد ہوئی۔ آپ کا شمار اللہ تعالیٰ کے ان جلیل القدر انبیاء میں ہوتا ہے جن کا تذکرہ قرآن پاک میں فرمایا گیا اور قرآن پاک کی 28 صورتوں میں آپ کا ذکر خیر فرمایا گیا۔ آپ علیہ السلام نے پیغمبروں میں طویل ترین عمر پائی، اس کے باوجود آپ کا کوئی دانت نہ گرا اور نہ کوئی بال سفید ہوا۔ عبادات اور ریاضات کا یہ عالم تھا کہ دعوت تبلیغ اور رشد و ہدایت کے باوجود ہر دن و رات میں 1000 رکعت ادا کرتے، اور آپ ہی کو اس سلسلے میں اولیت حاصل ہے کہ آپ کی بد دعا سے امت ہلاک ہوئی۔ باوجود اس کے کہ آپ کی قوم کے لوگ سخت اذیتیں دیتے، لیکن پھر بھی آپ ان کے ساتھ حسن سلوک فرماتے، یہاں تک کہ آپ ان کے گھروں میں جا جا کر تبلیغ فرماتے، جس کی وجہ سے لوگ آپ کو مجنون اور دیوانہ کہا کرتے تھے۔ قول ہے کہ طوفان نوح علیہ السلام سے قبل قوم نے آپ کو اس قدر تکلیفیں دینا شروع کر دی تھیں کہ آپ کو اتنا مارتے کہ آپ کے اعضاء ٹوٹ جاتے اور آپ کو شدید تکلیف سے بے ہوش کر دیتے۔ وہ آپ کو اٹھاتے، کمبل میں لپیٹتے اور اسی خیال سے گھر سے باہر پھینکتے کہ آپ مر جائیں گے۔ کئی بار ایسا ہوتا کہ گھر میں پھینک کر اوپر پتھر بھی ڈال جاتے۔ رات کو جبرائیل علیہ السلام آ کر پتھر اٹھا کر پھینکتے اور آپ کو وہاں سے نکالتے، اپنے پروں کو زخموں پر ملتے، جس سے زخم فوراً ٹھیک ہو جاتے۔ ناظرین، اگلا دن ہوتا تو آپ علیہ السلام پھر قوم کو گمراہی سے نکالنے کے لیے نکل پڑتے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 480 سال کی عمر میں حضرت نوح علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی۔ 120 سال آپ نے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلایا، لیکن قوم نے کسی بات کو بھی ماننے سے انکار کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو کشتی بنانے کا حکم دیا، اور جب آپ نے کشتی بنا کر اس میں سوار ہوئے، اس وقت آپ کی عمر 600 سال تھی۔ پھر عذاب نازل ہوا، تمام سرکش نافرمان پانی کے عذاب میں غرق ہو گئے۔ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نوح علیہ السلام نے کشتی کے بعد 350 سال مزید زندہ رہے۔ حضرت کعب حبار رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت نوح علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ ایک پہاڑ پر سیر فرما تھے۔ حضرت ملک الموت روح قبض کرنے کے لیے تشریف لائے تو آپ علیہ السلام کے پیچھے پہاڑ پر تشریف لے کے
جب ملک الموت کا سامنا حضرت نوح علیہ السلام سے ہوا تو عرض کی، موت کا وقت ہو چکا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے موت کی تکلیف کا تصور کیا تو زوردار نعرہ بلند کیا کہ حتیٰ کہ یہ سن کر جنگل کے تمام جانور جمع ہونے لگے۔ پھر آپ علیہ السلام نے ملک الموت سے فرمایا، مجھے اتنی مہلت دی جائے کہ میں اپنے گھر والوں سے رخصت لوں۔ آپ کا یوں فرمانا اس وجہ سے نہ تھا کہ معاذ اللہ آپ موت سے فرار حاصل کرنا چاہ رہے تھے، کیونکہ آپ تو امت کو یہ درس دے رہے تھے کہ موت کا لمحہ آنے سے پہلے پہلے جو اچھے اعمال کر سکتے ہو کر گزرو، کیونکہ بوقت انتقال کسی عمل کی مہلت نہیں ملے گی۔ چنانچہ ملک الموت نے کہا کہ مجھے اس کی اجازت نہیں، مہلت دی جائے۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس جنگل میں میری نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ ملک الموت نے کہا، ابھی جبرائیل علیہ السلام ملائکہ کی ایک جماعت کے ساتھ سفر میں ہیں جو اسی مقصد کے لیے آ رہے ہیں۔ یہ معلوم ہوا کہ آپ علیہ السلام کا وعدہ الہی کی تکمیل کے لیے رضامند ہو گئے۔ اسی اثناء میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور دریافت کیا، اے انبیاء میں سب سے طویل عمر پانے والے، اے آپ علیہ السلام نے دنیا کو کیسا پایا؟ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، یہ دنیا اس مکان کی مثل ہے جس میں دو دروازے ہوں، ایک سے داخل ہوں اور دوسرے سے نکل گئے۔ اس کے بعد ملک الموت نے آپ کی روح قبض کر لی، چنانچہ فرشتوں نے آپ علیہ السلام کو غسل دیا اور وہیں آپ کی نماز جنازہ پڑھی گئی۔ کہا جاتا ہے کہ ہفتے آسمان کی مخلوق کسی کی وفات پر ایسا نہ روئی جیسا کہ آپ علیہ السلام کی رحلت پر۔ دعا ہے اللہ کریم ان کی مرکت پر کروڑوں رحمتیں کا نزول فرمائے، ان کے ذکر خیر کی بدولت ہماری بے حساب مغفرت فرمائے، آمین۔